بڑا ہی مبارک، بابرکت، فیوز و برکات کا مہینہ ہم اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو، اور بالخصوص رمضان المبارک کے تمام برکات سے پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کے اندر ایمانی، روحانی اور اعمال خیر کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ خوشگوار بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ نمازوں میں سستی کرنے والے لوگ نماز کے پابند بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، غفلت میں وقت گزارنے والے لوگ وقت کے پابند بن جاتے ہیں، سخت دل لوگ اس مبارک مہینے میں نرم دل ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی یہ وہ تمام برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جسے ہر انسان اپنی کھلی نگاہوں سے ظاہری اعتبار سے دیکھ سکتا ہے کہ ہر انسان کا روٹین اس مبارک مہینے میں چینج ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے مومن کو زندگی گزارنے کے لیے، اور صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں، کیونکہ زندگی تو ہر کوئی گزارتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، جو اللہ رسول کو ماننے والا ہے وہ بھی زندگی بسر کر رہا ہے، جو اللہ رسول کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھیں تو زندگی انسان بھی گزار رہا ہے، زندگی جانور بھی گزار رہا ہے، لیکن زندگی گزارنے میں بھی بڑا فرق ہے، زندگی گزارنے میں بھی بڑا فرق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے مومن کو زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ بھی کامیاب عزت والی زندگی گزارنے کے لیے، مکمل دستور، مکمل ضابطۂ حیات اور منشور زندگی عطا کیا ہے، اور اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل پرفیکٹ دین ہے، اور دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، رکن ہیں، کھمبے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں ٹینٹ ہوا کرتا تھا، 4 کھمبے اس کے اطراف میں ہوتے تھے، بیچ میں ایک ہوتا تھا خیمہ جسے کہتے ہیں۔ اس میں سے اگر ایک بھی سرک جائے تو خیمہ پھر ٹھہر نہیں پاتا۔ تو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن اللہ کی توحید اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، یہ پہلا رکن۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا کھمبا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، اور 5واں حج۔ یہ 5 مل کر دین کامل بنتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی نکل جائے، یا ہم اپنی مرضی کا لے لیں، نماز پڑھنے میں عزت مل رہی ہے، کچھ خرچہ نہیں ہو رہا ہے، تو آدمی نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جہاں دوسری چیزوں کی بات آئے انسان پیچھے ہو جائے، تو یہ کامل ایمان نہیں ہے۔ کامل ایمان ان 5 پر بیک وقت عمل کرنے سے بنتا ہے۔ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نکل جائے تو پھر کامل مسلمان نہیں ہے، کامل اسلام اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ 5 مل کر بنتا ہے۔ اور یہ ذرا 5 چیزیں کیسی ہیں دیکھیے، عین انسان کی فطرت کے مطابق یہ 5 چیزیں ہیں۔ جب انسان کو دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلے تقاضا کیا ہوتا ہے محبت کا؟ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار کروں، اپنے محبوب کا نام لوں۔ اسی طرح جب انسان دین میں قدم رکھتا ہے تو اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنی محبت کا اظہار کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی اس کے دل میں موجود ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کے ذریعے پہلے درجے پر عمل ہوتا ہے محبت کے۔ پھر دوسرا درجہ، جب محبت کا اظہار کوئی انسان کسی سے کر لیتا ہے تو پھر اپنے محبوب سے بات کرنے میں اسے اچھا لگتا ہے، وہ ہر وقت اپنے محبوب سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کی باتوں کو سننا چاہتا ہے۔
اسی طرح جب دین کے دوسرے درجے پر بندہ قدم رکھتا ہے تو اس کا جی بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مولا سے باتیں کرے، اپنے مولا کی باتیں خود سنے. تو یہ نماز کی شکل میں پورا ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو خود اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کا کلام سن رہا ہوتا ہے. تو یہ دوسرے درجے پہ عمل ہوتا ہے. پھر تیسرا درجہ دنیاوی محبت کا یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے محبوب پر مال خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، اپنے محبوب کی رضا کے مطابق اپنا مال لٹانے میں مزہ آتا ہے. ایک طرف اس کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری طرف اس کے محبوب کی ضرورت ہوتی ہے. تو انسان اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتا ہے، اپنے محبوب کی رضا کو سامنے رکھتا ہے. ذرا دیکھیں دنیاوی اعتبار سے، ایک طرف ہماری ضرورت ہے، ایک طرف ہمارے محبوب کی ضرورت ہے. تو انسان اپنی ضرورت کو دوسرے نمبر پر اپنے محبوب کی جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اولاد سے ہو سکتی ہے، بیوی سے ہو سکتی ہے، ماں باپ سے ہو سکتی ہے، دوست سے ہو سکتی ہے. آپ پرانا کپڑا پہننا پسند کریں گے، عید میں اپنے بچوں کو پرانا کپڑا پہنانا پسند نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے. آپ سوکھی روٹی کھانا پسند کریں گے، اپنی بیوی کو سوکھی روٹی کھلانا پسند نہیں کریں گے. آپ پریشان ہونا پسند کریں گے، اپنے ماں باپ کو پریشان کرنا پسند نہیں کریں گے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے. اسی طرح جب ایک بندے مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی شدید محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھتا ہے، اللہ کے حکم پر اپنے پسینے اور محنت سے کمائے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے. پھر چوتھا درجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب محبت اور آگے بڑھتی ہے، نہ کھانے کا خیال رہتا ہے، نہ پینے کا خیال رہتا ہے. کھانا ہے، پینا ہے، پھر بھی وہ محبوب کی یادوں میں لگا رہتا ہے. اسے نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور بڑھ جاتی ہے تو پھر روزے کی شکل میں سامنے آتی ہے. پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، بیوی جائز جو ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن کبھی بھی انسان اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتا. حتیٰ کہ وضو کے وقت کلی بھی کرنے کا موقع آتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے کہ کہیں غلطی سے حلق سے نیچے پانی اتر نہ جائے اور میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہ چوتھی محبت ہے جو انسان کے سامنے آتی ہے. اور پانچویں محبت، جب محبت کمال پر پہنچتی ہے، نہ اسے کاروبار میں اچھا لگتا ہے، نہ دکان میں اچھا لگتا ہے، نہ اپنے گھر اپنے مکان میں اچھا لگتا ہے، نہ اپنی رشتہ داری میں اچھا لگتا ہے. جب بھی اسے سکون ملتا ہے تو اپنے محبوب کے در پر جانے میں اسے سکون ملتا ہے، اپنے محبوب کے گلی کوچی کے چکر لگانے میں اسے سکون ملتا ہے. اسی طرح جب ایک بندے مومن کا ایمان کمال پر پہنچتا ہے تو وہ حج کی شکل میں سامنے آتا ہے. انسان اپنا کاروبار دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے کہ میرا کاروبار سنبھالو، اپنا گھر دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، اور دو چادریں پہن کر پاگل کی طرح کبھی اپنے محبوب کے در پر گھوم رہا ہوتا ہے، کبھی صفا مروا کے چکر لگا رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی محبوب کے دشمنوں پر کنکر مار رہا ہوتا ہے. اور حج کی شکل میں یہ پانچوں ارکان پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو شدید محبت ہوتی ہے. اور اگر اس میں سے ایک بھی کم رہ جائے، ایک بھی چھوٹ جائے تو پھر انسان محبت میں کامل نہیں ہوتا. تو جس طرح محبت میں کامل نہیں ہوتا اسی طرح وہ ایمان میں بھی کامل نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. چونکہ آج خصوصیت کے ساتھ فضیلت زکوٰۃ اور اس کی فرضیت پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. نماز اور روزہ یہ اللہ رب العزت کو اس قدر پسند ہیں کہ فقہائے کرام نے اس کو قوامان فرمایا ہے، یعنی جڑوا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نماز کی فرضیت کے جسٹ ساتھ اس کے ساتھ متصلاً زکوٰۃ کا حکم دیا. نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. کہیں بھی میجورٹی کے ساتھ
سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اس نے ملا کر کے ہی بیان کیا کہ یہ نماز ہے اور یہ روزہ ہے۔ تو اب ہمیں اسی طرح اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ نماز میں کچھ خرچہ نہیں ہو رہا تو نماز تو پڑھ رہے ہیں، اور جہاں خرچے کی بات آئی وہاں پیچھے ہٹ گئے تو یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی راہ میں خرچ کرنے کی بات فرماتا ہے ان آیات مبارکہ میں، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے ایک مثال دے کر کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ کس طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک دانہ زمین میں ڈالا۔ کتنا ڈالا؟ ایک دانہ ڈالا۔ ایک دانہ ڈالا، حبتن انبتت سبع سنابل، جب وہ دانہ زمین میں گیا تھا ایک، اس سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے لگ گئے۔ ڈالا تھا ایک، 7 بالیاں لگی، 7 بالیوں میں 100 دانے لگے، یعنی ڈالا تھا ایک، اسے ملا 700 گنا۔ آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو اس کا ڈبل کر کے بندے کو عطا کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کی وسعت میں بھی کمی نہیں ہے، اللہ کے علم میں بھی کمی نہیں ہے۔ تو ذرا دیکھیے، جب ایک کسان بیج لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کھیت میں جا کر بیج پھیلا کر آتا ہے تو لے جاتا ہے بیج کے چند دانے، اور آتا ہے تو تھیلا خالی کر کے آتا ہے، لے جاتا ہے تو بورا لے جاتا ہے، اور جب فصل آتی ہے تو بورے بھر کر لاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہی مثال اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ جس طرح کسان ایک ڈال کر کئی گنا حاصل کرتا ہے، تو جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے فضل سے، اس کی نیت کے مطابق اپنے فضل سے بے شمار اسے عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں من اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ومات لا یشرک باللہ شیئا کان حقا علی اللہ عز وجل ان یغفر لہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھے اور پابندی سے زکوٰۃ ادا کرے، یہ نہیں بس ایک اندازے پہ دے دیا، نہیں، پابندی سے زکوٰۃ ادا کرے، وہ ماتا لا یشرک باللہ شیئا، اور اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اس کو اجر یہ ملے گا کانا حقا علی اللہ عز وجل ان یغفر لہ، تو اللہ رب العزت یہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ اس بندے کی بخشش فرما دے جو نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اقام الصلاۃ ولم یؤدی الزکاۃ فلا صلاۃ لہ، جو بندہ نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے تو ایسے بندے کی زکوٰۃ، ایسے بندے کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں نماز کا حکم دیا، ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، یعنی یہ دونوں جڑواں ہیں۔ اور فقہاء نے فرمایا جس طرح روزہ صدقہ فطر کے بغیر ادا نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی بندہ روزہ تو رکھے لیکن صدقہ فطر ادا نہ کرے تو اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں۔ تو جس طرح روزہ صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اسی طرح نماز اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوتی ہے جب بندہ اپنی زکوٰۃ بھی اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتا ہے۔ اور اگر نماز کو پڑھتا رہے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس نماز کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ پھر حضور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، لوگوں زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو پاک کر لو، صاف کر لو۔ جس طرح انسان کچرے کو اسے صاف کر کے، اسے دھو کر کے یا جلا کر کے نکالتا ہے، اسی طرح اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک و صاف کرو۔
پھر آگے فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مریض ہے تو صدقہ دے کر اپنے مرض کو دور کیا کرو، اور اگر کسی بلا میں مبتلا ہو تو دعا کر کے اپنی بلاؤں کو دور کیا کرو۔ تو مال کو پاک کرنا یہ زکوٰۃ ادا کرنے پر موقوف ہے، اور اگر مال ادا نہیں کریں گے تو کبھی ڈاکو کی شکل میں، کبھی چوری کی شکل میں، کبھی کسی اور حادثے کی شکل میں، یا کبھی کسی ظالم حکمران کی شکل میں، یہ ٹیکس تو وہ ٹیکس، اس طرح سے آپ کا مال جاتا چلا جائے گا۔ اور اگر کچھ نہیں ہے تو زمینی آسمانی بلاؤں کے ذریعے ڈاکٹروں کے حوالے وہ مال کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جو کوئی بندہ زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرتا ہے اللہ رب العزت مال کے شر کو اس بندے سے دور فرما دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ بہت عظیم چیز ہے، جس سے سب سے پہلی چیز تو دنیا کی محبت انسان کے دل سے کم ہو جاتی ہے، اس کی حرص دل سے کم ہو جاتی ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہمیشہ اس کا دل پریشان رہتا ہے، مال کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت پیارا خطبہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں دیا تھا پہاڑ پر چڑھ کر، بڑا لمبا خطبہ ہے، اس میں آخری جملے اسی زکوٰۃ کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیے ہیں، بڑے توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، زمین پر اپنے مال کو جمع نہ کیا کرو، کیونکہ اگر زمین پر اپنے مال کو جمع کرو گے تو اس میں چوری کا خطرہ ہے، ڈاکہ زنی کا خطرہ ہے، اس میں کیڑا لگ جانے کا خطرہ ہے، یا کسی کی نظر لگ جانے کا خطرہ ہے، اس لیے اپنے مال کو آسمان پر جمع کیا کرو۔ فرماتے ہیں اپنے مال کو زمین پر جمع کرنے کی بجائے آسمان پر جمع کیا کرو۔ اگلا جملہ دل پر لکھنے کے لائق ہے، اور ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننے کے لائق ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں آگے کے جملے میں، اس لیے کیونکہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے اس کا دل بھی وہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مال زمین پر جمع ہوگا تو آپ کا دل اسی دنیا میں لگا رہے گا، اور فرشتے آپ کی جان کو ایسے کھینچ کے نکالیں گے جیسے سیخ سے کباب کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اور اگر مال وہاں جمع ہوگا تو پھر اس دنیا کی محبت نہیں رہے گی، کیونکہ انسان کا مال جہاں ہوتا ہے اس کا دل وہیں لگا رہتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں سفر کرتے وقت اگر اس پیکٹ میں پیسے ہیں، ہر وقت دل یہی بار بار چیک کرتا رہے گا، ہاتھ آپ کا بار بار یہیں جاتا رہے گا، جس الماری میں آپ کا مال رکھا رہے گا بار بار توجہ ادھر ہی جاتی رہے گی۔ اسی لیے فرمایا لوگوں زمین پہ اپنا مال جمع نہ کیا کرو بلکہ وہاں جمع کیا کرو، نہ چوری کا خطرہ ہے، نہ ڈاکہ زنی کا خطرہ ہے، نہ کیڑا لگنے کا خطرہ ہے، نہ ہی کسی کی نظر لگنے کا خطرہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت اگر اس کے پاس جمع کرو گے تو جتنا جمع تم نے کیا ہے اس کا کئی گنا بڑھا کر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور زکوٰۃ اور مال کی زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ انسان کے دل سے مال کی محبت کو کم کر دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان سخی بن جاتا ہے، اور سخی بننے سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ جہنم سے دور ہوتا ہے، لوگوں کی ناراضگی سے دور ہوتا ہے، رب کی ناراضگی سے دور ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ کون؟ جو سخی ہوتا ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے جو تصوف کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی مولانا روم میں بھی اس کو نقل فرماتے ہیں۔ ایک بڑا سخی بادشاہ تھا، ہر وقت اس کا دل مال کے خرچ کرنے میں لگا رہتا تھا، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا رہتا تھا کہ جس سے وہ مال خرچ کرتا رہے۔ ایک دن اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص مچھلی پکڑنے والا مچھلی لے کر اس کے دربار میں آیا، بڑی اچھی مچھلی تھی، تازہ بڑی سی مچھلی تھی، وہ مچھلی لے کر آیا، لا کر اس نے دیا۔ جب اس نے مچھلی کو دیکھا تو سخی شخص تھا تو 200 دینار نکال کر اس کے حوالے کر دیے۔ بغل ہی میں عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، شہزادی اور ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ عورتوں کا دل تو آپ جانتے ہیں، فوراً کھڑی ہوئی کان میں کہنے لگی یہ تو 5-10 دینار کی مچھلی تھی، آپ نے 200 دے دیے۔ کہا اب کیا کروں، دے دیا، کہا واپس لیجئے۔ کہا عورت ذرا خیال تو کر، میں بادشاہ ہوں، 200 میں نے دے دیے ہیں، اب واپس لوں گا تو میری عزت کا کیا خیال رہے گا، میری عزت کا کیا ہوگا، میری بے عزتی ہو جائے گی کہ دیا ہوا پیسہ واپس لے رہا ہے۔ کہا میں ترکیب بتاتی ہوں۔ کہا کیا ترکیب ہے؟ کہا اس سے پوچھو
یہ مچھلی جو تم مجھے لا کے دیے ہو یہ نر ہے کہ مادہ ہے؟ اگر تو وہ کہے نر ہے تو کہنا مجھے مادہ چاہیے تھا اس لیے واپس کرو، پیسے واپس لے لو۔ اگر وہ کہے مادہ ہے تو کہو مجھے نر چاہیے تھا اس لیے واپس کر دو۔ کہا اچھا، تو بلایا اس کو واپس، کہا یہ جو مچھلی لا کے دیے ہو یہ کون سی مچھلی ہے، نر ہے کہ مادہ ہے؟ وہ بھی بڑا چالاک تھا اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ ملکہ کچھ کچھ کر رہی ہے عورت سے، شاید وہ بھی واقف تھا۔ اس نے کہا حضور یہ نر اور مادہ تو میں عام لوگوں کے لیے لاتا ہوں، آپ تو ہمارے بڑے خاص ہیں، سلطان ہیں، میں تو آپ کے لیے ایسی مچھلی لایا ہوں جو نر ہے نہ مادہ ہے، یہ تو بڑی خاص مچھلی ہے۔ تو اتنا حاضر جواب پہ خوش ہوا اور 200 دینار نکال کر دے دیا۔ پہلے ہی بیوی کا دل اٹکا ہوا تھا کہ 200 چلے گئے، اب 400 چلے گئے، اب اور پیٹ میں درد ہونے لگا، منہ اس کا جو ہے لال ہو گیا۔ اب وہ شخص 400 دینار لے کر جانے لگا۔ جیسے ہی جانے لگا تھوڑا سا قریب پہنچا، محل سے نکلنے لگا، 1 دینار زمین پر گر گیا، پھٹ سے اٹھا لیا اور واپس جھولی میں رکھ لیا۔ خاتون نے کہا کہ دیکھیے کتنا ناشکرا انسان ہے، 400 دینار لے کے جا رہا ہے اور اس میں جو ہے 1 دینار گر گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی فقیر اٹھا لیتا، کوئی دوسرا اٹھا لیتا، اسے بھی لپٹ کر کے جو ہے اٹھا کے رکھ لیا۔ یہ آپ کے پیسے لینے کا مستحق نہیں ہے، اس کو بلائیے، 400 واپس لے لیجیے۔ کہا بلا لیا۔ کہا بھائی میں نے تجھے 400 دیے ہیں، صرف 1 دینار گر گیا تھا، تو اسے بھی اٹھا کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا حضور 1 دینار کی بات نہیں ہے، اس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کا پیر آپ کی مہر پہ آ جائے، تو میں نے 1 دینار نہیں اٹھائے ہیں بلکہ آپ کی مہر کی تعظیم میں میں نے وہ 1 دینار اٹھایا ہے۔ اور خوش ہوا اور 200 اٹھا کر اس کو دے دیے۔ تو سخاوت سے دیکھیے آپ بڑھتی چلی جاتی ہے بات، وہ بہانہ نہیں ڈھونڈتا بلکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت اسے بے حساب عطا فرماتا رہتا ہے۔ شیطان سمجھاتا ہے کہ پچھلے سال 1 کروڑ کی کمائی ہوئی تھی، اس سال کم ہوئی ہے، لہٰذا ذرا کم نکالنا چاہیے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے اگر آپ کا کاروبار کم ہوا ہے تو صرف آپ کا تو کم نہیں ہوا، بہت سے آپ کے بھائیوں کا کم ہوا ہوگا، علاقے میں کم ہوا ہوگا، تو اب ان کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ خوشحالی کے حالات میں دینا اللہ کی ایک رضا کو حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے، اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کی 100 گنا رحمت کو حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں تو صرف آپ پریشانی میں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بہت سے بندے پریشانی میں ہیں، اور اگر پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو 2 گنا ثواب ملے گا۔ ایک سختی میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، ایک سختی میں بھی اللہ کی راہ میں عمل کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے کبھی بھی زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش نہ کریے، زکوٰۃ سے دور رہنے کی کوشش نہ کریے۔ اور زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس طرح اللہ رب العزت روزے کے بارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر قوم پر، ہر امت پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ حضرت ابراہیم پر بھی زکوٰۃ کو فرض کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی فرض کیا، یہودیوں پر بھی فرض کیا، نصرانیوں پر بھی فرض کیا، سب پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ لیکن پتہ ہے آپ کو ان کی زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوتی تھی؟ 25% ان کو نکالنا پڑتا تھا زکوٰۃ، 25% نکالنا پڑتا تھا، اور نکال کر کسی کو دینا نہیں ہے بلکہ ایک پہاڑ پر لے جا کر اللہ کے نام پہ رکھ کے چلے آنا ہے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، ایک بجلی آتی تھی اور اس سارے زکوٰۃ کی رقم کو جلا دیتی تھی، تب اس کا مطلب تھا اللہ نے قبول کر دیا۔ 25% نکالنا ہے اور وہ کسی کے کام نہیں آ رہی، وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا رہی ہے۔ لیکن اللہ امت مسلمہ پر اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، 25% سے سیدھے 2.5%، اور 2.5% بھی ہر کمائی سے نہیں، ہر کمائے ہوئے مال پہ نہیں، بلکہ کماؤ، کھاؤ، پیو، گھر بناؤ، شادی کرو، ٹور کرو، جو کرنا ہے کرو، پورا سال گزرنے کے بعد جو دن آپ کا ہوتا ہے زکوٰۃ کا، اس کے اندر جتنا مال ہے اس کی زکوٰۃ 2.5% نکالو، اور نکال کر کنویں میں ڈال کر نہیں آنا ہے، دریا میں پھینک کر نہیں آنا ہے، بلکہ جو آپ کا قریبی رشتہ دار غریب ہے یا قریبی علاقے میں جو لوگ غریب ہیں ان کو سب سے پہلے دو۔ اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو اگر سگا بھائی آپ کا غریب ہے تو سب سے پہلے سگے بھائی کو دیجیے، اگر اس کا کاروبار آپ سے جدا ہے تو۔
آپ کی سگی بہن اگر مجبور ہے اور زکوٰۃ لینے کی مستحق ہے تو سب سے پہلے اپنی زکوٰۃ اپنی بہن کو دیجئے، اپنے رشتہ داروں کو دیجئے، اپنے قریبی اداروں کو دیجئے۔ دیکھیے کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، 25% سے 2.5% ہو گیا، اور 2.5% بھی اپنے ہی سامنے وہ زکوٰۃ استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر کسی مزدور کو دے رہے ہیں تو وہ مزدور لے کر سوئس بینک میں جمع نہیں کرتا، بلکہ وہ لا کے سیدھے آپ کی دکان پہ آپ ہی سے کپڑا خریدتا ہے، کوئی آپ ہی سے گھر بنواتا ہے، کوئی آپ ہی سے کوئی اور چیز خریدتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ بہت سی چیزوں کو بڑھانے کے لیے ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ایک خوشحالی لانے کا ذریعہ ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ضرورت مند کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، چھینے گا، دوسرے کی نظر رکھے گا، کچھ نہ کچھ گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے جو امیر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے فرض کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو گناہ میں ملوث کرنے کے سبب بھی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دو طریقے کی خرابی ہے، ایک اللہ کی نافرمانی کرنے کا گناہ، دوسرا جو ضرورت مند تھا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی اس کا بھی گناہ آپ کے سر آتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو زکوٰۃ کی پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔